السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، کرا قدر رجال العصر، یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ہم آج رجال العصر کی ایک کھیپ معاشرے میں لانچ کر رہے ہیں۔ رجال العصر یعنی ایسی شخصیات جو ایمان و عمل صالح، پختہ دینی علم اور بقدر ضرورت عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو۔ آپ حضرات میدان عمل میں اتر رہے ہیں، آپ کے سامنے زندگی کی کئی راہیں ہوں گی، دوسرے اداروں کے فضلاء کی بنسبت آپ کے سامنے کام کے زیادہ آپشن موجود ہوں گے۔ آپ کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ آپ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کریں۔ اس سلسلے میں بندہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے کہ دین کے کاموں میں نمایاں کام اور اہم کاموں میں وہ کام جن کو آپ اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھیں وہ تین ہیں۔ پہلا کام تعلیم و تعلم دین ہے، اور دوسرا کام دعوت دین ہے، اور تیسرا کام جہاد ہے۔ تعلیم و تعلم دین بنیادی کام ہے، اور دعوت کا کام مفید کام ہے، اور اپنی افادیت کے اعتبار سے وہ بہت اہم ہے، اور جہاد بہت اونچا کام ہے۔ تعلیم و تعلم دین بنیادی کام اس لیے ہے کہ اگر دین پڑھانے کا سلسلہ نہ ہو، خدا نہ کرے کسی وقت موقوف ہو جائے، تو دین کے نقوش مٹ جائیں گے۔ آج روئی زمین پر دین کی جو شکل موجود ہے، بندہ بلا خوف تردید یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس کا سبب دینی علوم پڑھنے اور پڑھانے والے مراکز ہیں۔ ان کا نام مسجد ہو، ان کا نام کسی درخت کا سایہ ہو، ان کا نام یونیورسٹی ہو، جو کوئی بھی ہو، جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہ دین کی ترویج کا بنیادی مرکز ہے، اور اس کا کردار دین کو زندہ رکھنے میں ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو اگر مدرسے میں تدریس کا موقع ملتا ہے اور آپ میں اس کی صلاحیت ہے، تو آپ کی ترجیحات میں پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے مدرسے میں نہیں پڑھا پاتے تو آپ اسکول میں پڑھائیں، آپ کالج میں پڑھائیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں۔ آپ کے بہت سے ساتھی جو آپ سے پہلے اس ادارے سے رجل العصر بن کر فارغ ہوئے ہیں، وہ مدارس میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں اور نمایاں ہیں۔ آپ کو ان میں سے کسی جگہ بھی خدمت کا موقع نہیں ملتا تو آپ آن لائن پڑھائیں، نہیں تو آپ کے گھر کی بیٹھک میں تعلیمی بالغان کا سلسلہ شروع کریں، لیکن تعلیم و تعلم کے شعبے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس مقام پر شیطان آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالے گا، وہ یہ کہے گا کہ مدرسے کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو زندگی کیسے گزارو گے۔ بندہ نے تعلیم کے دوران بارہا آپ سے یہ بات عرض کی ہے، اور اب بھی عرض کرے گا کہ آپ شیطان سے یہ کہیں میں زندگی گزاروں گا، اور گزاریں گے آپ تو گزر جائے گی، بناؤں گا نہیں۔ اصل مصیبت تو زندگی بنانے کی فکر ہے۔
جب آدمی زندگی بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ پریشان حال ہوتا ہے. زندگی گزارنے والا کبھی بھی پریشان حال نہیں ہوتا. بندہ نے ایسے بہت سے ارب پتی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے لیکن وہ انتہائی بدحال ہیں، اور غریب طلباء کو دیکھا انتہائی خوش و خرم ہے، غریب علماء کو دیکھا انتہائی خوش و خرم ہے، اور انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو ایک دل فریب دنیا کی سیر کرانے لے چلتا ہوں، تو آئیں میرے ساتھ جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں صبح سویرے اٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے بعد پھر اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر کپڑے بدلتے ہیں، پھر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، ظہر تک اس میں لگے رہتے ہیں. پھر اٹھتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کبھی کھانا نماز سے پہلے کبھی نماز کے بعد. اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں. عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر کچھ کھیلتے کودتے ہیں، پھر آتے ہیں واپس مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کر پھر سارا سال یہ کرتے ہیں. قسم خدا کی اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو روئی زمین پر اللہ کا کوئی اور ولی ہے ہی نہیں. یہ آپ کی دنیا تو نہیں ہے، بولے نا، کہہ دیں الحمدللہ. اسی لیے یہ فرحاں و شادان ہے. بندہ کو جب اس زندگی کا پتہ چلا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ زندگی اختیار کر لی، اور اب تک زندگی گزر رہی ہے. ہاں بندہ کی کچھ مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں نے تعلیم و تعلم دین کا شعبہ اختیار کیا ہے. مشکلات کا سبب اور ہے کہ بہت چھوٹا آدمی ہو کر بہت بڑا خواب دیکھا ہے، اس لیے بعض اوقات بہت تھک جاتا ہوں، تو پھر شیطان پریشان کرنے لگتا ہے. لیکن ایک جملہ جب میں اس پر سوچتا ہوں تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، چہل پہل ہے، اور چہل پہل کیا ہے، سب دین کی بہار ہے صبح سے شام تک، تو پھر وہ گاڑیوں کے پیچھے جو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ رولتے گئے پر چس بڑی ہے، اس سے ساری تھکاوٹ ہماری دور ہو جاتی ہے. دوسرا کام دعوت دین کا کام ہے. دعوت دین کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن ایک ایسا نیٹ ورک دعوت دین کا جس میں دو خوبیاں ہیں. ایک یہ کہ وہ اسلام کے روز اول سے آج تک قائم ہے اور دنیا کے ہر حصے میں قائم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ کے مخاطب مجبور ہیں آپ کی بات سننے پر. آپ کو معلوم ہے وہ نیٹ ورک آپ کے پاس ہے. 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 25,000 پر بھی آپ ایک مسجد سمجھ لیں تو لاکھوں مسجدیں، لاکھوں مسجدوں میں تقریباً ایک وقت تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کروڑوں آدمی، لاکھوں آدمیوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے. یہ مجبور ہے، جمعہ کے دن جمعہ آ کر پڑھنے پر مجبور ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اگر آپ ان کا ایک آدھ منٹ لے لیں اور کام کی بات کہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی آپ کی تقریر ہو، لیکن اس تقریر کے لیے آپ کی تیاری ہو. پہلے آپ سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جب یہ سوچ لیں پھر اس کے لیے الفاظ کا انتخاب کریں، پھر وہ الفاظ لکھیں، پھر وہ الفاظ بار بار پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کو ریکارڈ کریں. اب آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، پھر اس میں اسے بار بار سنیں. اس طرح سے 1 منٹ 2 منٹ کی تقریر کریں. پھر آپ جو بات کہیں گے وہ آپ کے دل سے نکلے گی اور دل کے دروازے پر دستک دے گی اور سیدھی جا کر بیٹھ جائے گی. اپنی روزانہ کی تقریر میں چند باتوں کا خیال رکھیں. ایک بات تو یہ عرض کی میں نے کہ معنی کا انتخاب کریں، اس کے بعد الفاظ کا انتخاب کریں، الفاظ لکھیں، ان کو بار بار پڑھیں، اس کے بعد تقریر ریکارڈ کریں، اسے بار بار سنیں. اور تقریر کے وقت کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آپ ہر نماز میں تقریر نہ کریں، کسی ایک نماز کے بعد وقت مقرر کریں، وہ وقت جس میں لوگوں کے عام معمولات کا کم سے کم حرج ہو، اور وقت کی پابندی کریں. یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. آپ کی تقریر 2 منٹ، بہت زیادہ ہو تو 3 منٹ، اور انتہائی ناگزیر ہو تو 5 منٹ ہو، لیکن اس کا پہلے سے اعلان ہو. اور 3 منٹ کے معنی 3 منٹ ہی ہوں، 3 منٹ 1 سیکنڈ نہ ہو، وگرنہ لوگ حاضر نہیں ہوں گے. کتنا بڑا نیٹ ورک ہے
کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن آپ اس سے بے خبر ہیں۔ مدرسہ، مسجد، مصلی، ممبر اور محراب کی قیمت کو پہچانیں۔ بندہ کو جب سے اس قیمت کا پتہ چلے، اس کے ساتھ جڑ کر چپک کر بیٹھ گیا۔ فالو مائی ایگزامپل مائی سنس، فالو مائی ایگزامپل، فالو مائی ایگزامپل۔ آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں یقیناً آپ کو جنت ملے گی۔ اور تیسرا بڑا کام جہاد ہے، اور جہاد کی تشکیل کا بہترین راستہ اور بے غبار راستہ وہ پاک فوج ہے۔ آپ 5 فوج کے ساتھ ملیں، جہاد کی نیت کر کر، نیت خالص ہو آپ کی، جہاد کی نیت کے ساتھ پاک فوج میں آپ کو سپاہی کا عہدہ ملتا ہے، چلی جائیں۔ آپ کو کمیشن ملتی، آپ چلے جائیں۔ اب آپ سے پہلے کہ آپ کے دوست یہاں سے فارغ ہونے والے کئی رجال العصر پاک فوج کے اندر اب کمیشن آفیسر ہیں، پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کوئک مارچ کریں گے، آپ ڈبل مارچ کریں گے، آپ سلوٹ کریں گے، آپ لمبے جوتے پہنیں گے، آپ دوڑ لگائیں گے۔ آپ کا ہر عمل فرض ہے، فرض کی ادائیگی، مستحب نہیں ہے۔ اگر نیت آپ کی جہاد ہے اور جہاد کی تیاری ہے، آپ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم تھی بات؟ آپ کو یقیناً معلوم نہیں تھی۔ 2 باتیں، بے غبار راستہ جہاد کا اس وقت آپ کے لیے پاک فوج کے ساتھ مل رہا ہے، اور نیت آپ کی خالص ہوگی تو آپ اگر طاقتور کھانا کھائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے طاقت ملے میں دشمن کا مقابلہ کروں، تو آپ فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ آپ اگر فاقے کی پریکٹس کریں گے، کئی دن تک کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے اگر آپ کو کئی دن تک کھانا نہ کھانا پڑے، تو جیسے روزے میں ایک ثواب ہوتا ہے وہ ایک الگ فرض ہے، اور یہاں پر جو فاقہ کر رہا ہے یہ ایک الگ فرض ہے۔ کہہ دیا ہے تاکہ سند رہے، پھر نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں۔